بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو جلد سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل مسجد اقصی کو فتح کرنے کے بعد کس ملک پر حملہ کرے گا؟ یہ بات تو واضح ہے کہ اسرائیل اب رکنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد اقصی پر قابض ہو جاتا ہے تو وہ دیگر مسلم ممالک پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی پر فتح کے بعد اسرائیل کس ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی ایک انتہائی مقدس مقام ہے۔ یہ نہ صرف قبلہ اول ہے بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مرکز بھی رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی پر قابض ہونے کے خواب ایک طویل عرصے سے دیکھے جا رہے ہیں، اور جب وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو ان کے اگلے ممکنہ اہداف کیا ہوں گے، یہ جاننا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ مضمون تجزیہ پر مبنی ہے اور موجودہ عالمی حالات، اسرائیل کی فوجی پالیسیوں، مذہبی عقائد اور جغرافیائی حکمت عملی کو مد رکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ مسجد اقصی پر مکمل قبضے کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف کون سا ملک ہو سکتا ہے۔ مسجد اقصی کی اہمیت اور اسرائیل کا خواب۔ یہودی عقیدے کے مطابق مسجد اقصی کے مقام پر کی تعمیر ان کے تھرڈ ٹیمپل، تیسرے ہیکل، مذہبی عقائد کا اہم حصہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ہیکل کی آمد آخری زمانے میں مسیح موعود کی تیاری کے لیے لازمی ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں اسرائیل مسجد اقصی کو گرا کر وہاں یہودی ہیکل تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ جب اسرائیل اپنے اس عقیدے میں اور مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی توسیع پالیسی کے تحت اپنے ارد گرد کے ممالک پر قبضہ کا منصوبہ بنا سکتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا تصور۔ اسرائیلی سیاستدانوں اور مذہبی حلقوں میں گریٹر اسرائیل کا تصور بہت مشہور ہے۔ اس نقشے کے مطابق اسرائیل کا علاقہ دریائے نیل، مصر سے لے کر دریائے فرات، عراق تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس میں موجودہ فلسطین، اردن، لبنان، شام، عراق اور مصر کے کچھ حصے شامل ہیں۔ ممکنہ اگلا ہدف اردن۔ جغرافی اہمیت۔ اردن اسرائیل کا پڑوسی ملک ہے اور اس کے مغرب میں واقع ہے۔ مسجد اقصی کے قریب ہونے کے باعث اسرائیل کے لیے اردن پر حملہ کرنا ایک اہم قدم ہو سکتا ہے۔ سیاسی کمزوری۔ اردن کی حکومت داخلی طور پر کمزور اور عوامی دباؤ کا شکار رہتی ہے۔ اسرائیل کو اندازہ ہے کہ اردن میں زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا۔ گریٹر اسرائیل میں شمولیت۔ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں اردن کا بڑا حصہ شامل ہے، خاص طور پر دریائے اردن کے مشرقی علاقے۔ شام ایک اور ممکنہ ہدف۔ ملکی حالات۔ شام ایک طویل عرصہ سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ اگرچہ روس اور ایران اس کی حمایت کرتے ہیں لیکن اسرائیل پہلے ہی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور مزید پیش قدمی کی خواہش رکھتا ہے۔ تاریخی کشمکش۔ شام اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں اور اسرائیل نے ہمیشہ شام کو خطرہ سمجھا ہے۔ لبنان، حزب اللہ کی دشمنی۔ حزب اللہ کا خطرہ۔ لبنان میں حزب اللہ ایک طاقتور عسکری گروہ ہے جو اسرائیل کا کھلا دشمن ہے۔ اسرائیل ماضی میں بھی لبنان پر حملے کر چکا ہے اور مستقبل میں اس کے خلاف بڑے حملے کا ارادہ رکھ سکتا ہے۔ فوجی مداخلت کا بہانہ۔ اسرائیل کسی حزب اللہ حملے کو جواز بنا کر لبنان پر حملہ کر سکتا ہے۔ عراق مستقبل کی حکمت عملی کا حصہ۔ داعش کے بعد کا عراق۔ اگرچہ عراق اس وقت نسبتاً پرامن ہے لیکن داخلی کشیدگی پر اب بھی جاری ہے۔ اسرائیل عراق کو بھی گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ دریائے فرات کا کنٹرول۔ گریٹر اسرائیل کے مطابق اسرائیل کا رقبہ دریائے فرات تک پھیلا ہوا ہوگا جس کے لیے عراق پر کنٹرول ضروری ہے۔ مصر آخری مرحلہ۔ نیل سے فرات تک کا خواب۔ اسرائیل کے مذہبی نظریات میں مصر کا مشرقی حصہ، خاص طور پر سینا، شامل ہے۔ مصر ایک مضبوط فوجی طاقت ہے، اس لیے اسرائیل جلدی
میں اس پر حملہ نہیں کرے گا، مگر طویل مدتی منصوبے میں شامل ہو سکتا ہے۔ نتیجہ: اسرائیل مسجد اقصیٰ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اپنے مذہبی اور سیاسی نظریات کے تحت گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے اور آسان ہدف اردن ہو سکتا ہے، اس کے بعد شام، لبنان، عراق اور آخر میں مصر پر نظر رکھی جائے گی۔ یہ سب کچھ اسرائیل کی سیاسی قیادت، عالمی طاقتوں کی حمایت اور مسلم ممالک کی کمزوری پر منحصر ہے۔ اگر مسلم دنیا بیدار نہ ہوئی تو اسرائیل کا یہ خواب حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے۔